अगरचे सरकारी ज़राए से तो इस बात की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन मीडिया में आजकल बहुत चर्चा है कि कोई नई आइनी तरमीम पाकिस्तान में आने वाली है जिसको पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा। इसके कोई ख़त ख़ाल भी वाज़ेह नहीं है, और जो सवालात मीडिया ने हुकूमत से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर से किए हैं, उससे भी कोई बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि हुकूमत क्या करने जा रही है, कुछ करने जा रही है या नहीं, कब करने जा रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मेरा ख़ुद ख़्याल ये है कि अगर हुकूमत अपनी दूसरी पार्टियों के साथ इत्तफ़ाक़ राय कायम करने में कामयाब हो गई तो एक नई सेट ऑफ अमेंडमेंट्स 28वीं तरमीम की शक्ल में असम्बली में आएगी और पास भी होगी। उसकी वजह यह है कि पिछले कई सालों में जब से हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, वो कई चीज़ों को तब्दील करने के बारे में इशारे दे चुकी है। कुछ चीज़ों के बारे में तो डॉक्यूमेंट्री एग्रीमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एमकेएम के साथ, मिसाल के तौर पे, कि वो लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे, जिसके ज़रिए से लोकल गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर नहीं रहेंगी और उनके जो इलेक्शन कभी होते हैं और कभी नहीं होते वो भी बाकायदगी से होंगे। तो ये एक ऐसी अमेंडमेंट है जिसके आने का इम्कान है। तो ये चूँकि एक अनफिनिश्ड एजेंडा है रूलिंग पार्टी का, तो ज़ाहिर है ये वो करने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन चूँकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कौमी असम्बली में और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए सेनेट में, और कौमी असम्बली में तो शायद PMLN अपने एलाइज़ के साथ मिल के और चंद लोगों की मज़ीद मदद से 2/3 मेजॉरिटी तो हासिल कर ले, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी उसके साथ नहीं होगी तो सेनेट में कम अज़ कम ये 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना नामुमकिन होगा। और वैसे भी किसी आइनी तरमीम के लिए एक वसी तर इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी चूँकि पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, लिहाजा उसके साथ, और हुकूमत की हलीफ भी है, तो उसके साथ इत्तफ़ाक़ राय होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूँकि लोकल गवर्नमेंट के मामले में पीपल्स पार्टी इन ख़यालात से इत्तफ़ाक़ नहीं करती कि उसके लिए आइन के अंदर तरमीम की जाए, वो समझते हैं कि इससे किसी हद तक जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसके ऊपर हर्फ आता है। तो एक तो ये एजेंडे का हिस्सा हो सकता है, और कई मुमकिन जो चीज़ें इस आइनी तरमीम का हिस्सा हो सकती हैं, उनमें से एक और चीज़ नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के मुतालिक है। इसके बारे में बार बार तज़किरा होता रहा है कि वफाकी हुकूमत के पास जो माली वसाइल हैं वो इंतहाई कम होते हैं, और वो पहले दिन से ही यूँ समझिए कि बैंकरप्ट होती है। जो ही बजट होता है उसका वो डेफिसिट होता है, और उसको पूरा करने के लिए उसे कर्ज़ लेना पड़ता है। उसके पास डिफेंस की ज़िम्मेदारी है, उसके पास कर्ज़ों की वापस करने की ज़िम्मेदारी है, उसकी जो सूद की किस्तें हैं वो वापस करने की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जो उसके अपने ज़िम्मे हैं। मिसाल के तौर से एक वफाकी सतह पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सेफ्टी नेट प्रोग्राम चल रहा है, वो भी वफाकी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम है। तो इस तरह से वफाक के पास ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत हैं, लेकिन उसके लिए वो वसाइल नहीं हैं। जबकि सूबों के अंदर आम तौर पे देखा गया है कि वसाइल की रेल पेल है, और वहाँ पे अक्सर स्पेंड करने का एक चैलेंज रहता है कि पैसे खर्च कैसे किए जाएँ और कामयाबी से कैसे उसको अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसलिए ये महसूस किया जाता रहा है कि सूबों और मरकज़ के दरमियान जो वसाइल की तकसीम का मौजूदा इंतज़ाम है उसको किसी तरीके से अमेंड किया जाए, और उसकी एक शक्ल तो ये है कि आइन का आर्टिकल 60 का सब आर्टिकल 3A, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और ये 18वीं तरमीम में लिखा गया था कि सूबों के लिए जो एलोकेटेड रकूम हैं या फ़ंड्स हैं वो कम नहीं हो सकती, वो ज़्यादा हो सकती हैं। यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जब भी आएगा तो उसमें सूबों के लिए जो पिछली दफ़ा रकम मुख्तस की गई थी उससे कम नहीं हो सकती। हालांकि कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं जिनमें शायद ये कम करना ज़रूरी ख़्याल किया जाए, लेकिन इसके ऊपर एक आइनी पाबंदी है। तो हुकूमत की एक ख्वाहिश है, जिसका इजहार इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से भी और हुकूमत के ज़रिए से भी होता रहा है, कि ये पर्टिकुलर पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए, और वक्त के मुनासबत से उसके अंदर जब भी नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड आए तो सूबों का
جو ایلوکیشن ہے وہ بڑھائی بھی جا سکتی ہے اور کم بھی کی جا سکتی ہے. اس میں NFC کے اوپر کوئی پابندی نہ لگائی جائے. تو یہ ایک ممکنہ ترمیم ہو سکتی ہے آئین کے اندر. پھر اس کے علاوہ ایک چیز کے بارے میں اشارہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو کے دوران دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت کے ایوانوں میں یہ گفت و شنید ہو رہی ہے, یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ووٹنگ ایج جو اس وقت 18 سال ہے, منیمم ووٹنگ ایج, وہ بڑھا کے پھر 25 سال کیوں نہ کر دی جائے. 2002 میں یہ 25 سال ہی تھی, لیکن 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے کوئی الیکٹورل اور پولیٹیکل اصلاحات کی تھیں یا تبدیلیاں کی تھیں جو ابھی تک قائم ہے. ان میں سے ایک یہ تھی کہ ووٹر کی ایج 18 سال ہونی چاہیے. تو اس کے تحت آپ دیکھیں کہ 2002 میں بھی الیکشن ہوئے, 2008 میں الیکشن ہوئے, 2013 میں ہوئے, 2018 میں ہوئے اور 2024 میں ہوئے. تو اتنے الیکشنز ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی خامی کمزوری نظر نہیں آئی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے اندر ترمیم کرنے کی کیوں حکومت ضرورت محسوس کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ رانا صاحب کا یا ان کا کچھ ساتھیوں کا یہ انفرادی خیال ہو. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اس کے بارے میں کئی دفعہ سوچنا چاہیے تبدیلی کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ ایک ریگریسو سٹیپ سمجھا جائے گا, ترقی معکوس سمجھی جائے گی, اور دنیا کے اندر عام طور پہ اس کو ایک نیگیٹو سٹیپ کے طور پہ, نان پروگریسو سٹیپ کے طور پہ سمجھا جائے گا. اور پاکستان کی جو شہرت ہے اور جو احترام ہے, اس کی ڈیموکریسی کے بارے میں جو اچھی رائے کو رکھنے والے ملک ہیں بھی, تو وہ بھی اس کے بارے میں بڑی منفی تاثر لیں گے, اور اس کا فائدہ کوئی ہونے والا نہیں ہے. کوئی سمجھ نہیں آتا اس کا فائدہ کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ شاید وہ میچورٹی زیادہ ہوگی 25 سال میں. اب دیکھیے 18 سال میں اگر آپ کسی کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ یعنی شادی کا کر لے, تو پھر میرے خیال میں یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ وہ باقی چیزوں کے بارے میں اپنی میچورٹی کا اظہار نہیں کر سکتا. ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ شاید اس لیے کہ 2024 کے انتخابات میں اور اس سے پہلے شاید 2018 میں بھی PTI نے اس پرٹیکولر سیگمنٹ آف پاپولیشن یا 18 سے 25 سال کے نوجوانوں کے لیے, جو ٹوٹل ووٹرز کا تقریباً 19% کے قریب بنتے ہیں, پہلے وہ 23-24% بھی ہوتے تھے, لیکن اس وقت وہ لیٹسٹ الیکٹرل رولز کے مطابق 19% ہیں. تو ان کی میجورٹی نے یعنی 35% میں ان لوگوں میں سے انہوں نے PTI کو ووٹ دیا, اور 25-26% PMLN کو دیا, اور 15% کے قریب پیپلز پارٹی کو دیا. تو ایک یہ بھی وجہ کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں تو ووٹ نہیں دے رہے, تو ہم کیوں نہ ان لوگوں کو ووٹرز کی فہرستیں نکال دیں. تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرسٹریشن کا اظہار ہوگا, ڈسپریشن کا اظہار ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ 2013 کے انتخابات میں انہی نوجوانوں کے سیگمنٹ نے یعنی 18 سے 25 سال کے نوجوانوں نے 35% نے PMLN کو ووٹ دیا تھا, اور 26% PTI کو ووٹ دیا تھا, اور پیپلز پارٹی کو اسی طرح 14% کے قریب دیا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. آپ ان حالات کے بدلنے کی بنیاد پہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ میرا اندازہ ہے, یہ تو میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ ایک ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے. لیکن حکومت کی طرف سے, حکومت کے کسی عہدیدار کی طرف سے, ایون رانا صاحب کی طرف سے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اس پہ تبدیلی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نوجوان PTI کو ووٹ دیتے ہیں. اور PTI کو ووٹ دینے والے صرف 18 سے 25 سال نہیں ہیں, 25 سال سے اوپر کی جو تعداد ہے 50 سال تک, وہ بھی اکثریت اس نے پچھلے الیکشن میں PTI کو ووٹ دیا, اور 50 سال سے اوپر کے لوگوں نے PTI کو کم ووٹ دیا اور PMLN کو زیادہ دیا. تو اس بنیادوں پہ آپ رولز آف دی گیم نہیں بدل سکتے, اور آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں یہ بھی کوئی ایک جہاں یہ ممکنہ جو ترمیم ہے یہ کوئی درست نہیں ہے. امید ہے کہ یہ فیصلہ یہی ہوگا کہ ترمیم نہ کی جائے. نئے صوبے کریٹ کرنے کے بارے میں کافی پچھلے دنوں میں گفت و شنید ہوتی رہی ہے. اس کے بارے میں چونکہ وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, یعنی صوبائی اسمبلیوں کو بھی اس کے اندر 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کے حق میں ووٹ دینا پڑے گا اگر ان کے صوبوں کی جو حدود ہے وہ تبدیل ہوں گی. اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اس بارے میں بہت سینسٹیو ہے. وہ قطعاً نہیں چاہتی کہ سندھ کے اندر کوئی صوبے کی تقسیم ہو, اور اگر سندھ میں نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر دوسرے صوبے بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ ذرا مجھے مشکل لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں اس بارے میں کوئی ترمیم آ سکتی ہے. لیکن بہرحال اور بھی بہت سی ترامیم کا ذکر ہو رہا ہے.
مثلاً یہ کہ ایجوکیشن کی جو یونیفارمٹی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایجوکیشن پھر اس کا شعبہ یا اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ صوبائی حکومتوں سے لے کے پھر وفاقی حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے خیال میں اوور آل تو یہ درست نہیں ہوگا، لیکن اس کی اگر کوئی خاص چیز ایسی ہے، مثلاً یہ کہ آپ اس کا جو سلیبس ہے اس کے بارے میں کوئی یونیفارمٹی کی خاطر یا بین الاقوامی اداروں کے سامنے جواب دہی کا پارٹ جو ہے وہ دینا چاہیں تو وہ مرکزی حکومت کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تعلیم کی جو ٹوٹل امپلیمنٹیشن ہے یہ ہیلتھ کیئر کی، وہ زیادہ موزوں ہوگا کہ وہ اگر صوبائی حکومتیں ہی کریں۔ تو ابھی یہ اس بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے ہفتوں اور شاید مہینوں میں یہ پتہ چلے گا کہ واقعی کوئی 28ویں ترمیم آنے والی ہے۔ آئے گی تو یہ زیادہ امکان تو یہ ہے کہ آئے گی، لیکن کیا اتنی جلدی آنے والی ہے؟ کیا اس میں یہ چیزیں شامل ہوں گی جن کا میں نے ذکر کیا، یا یہ نہیں ہوں گی اور کچھ اور چیزیں ہوں گی، یا یہ بھی ہوں گی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی؟ یہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستانی قوم بہت ویجیلنٹ ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ابھی سے اس کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اس کے بارے میں اپنے تبصرے بھی کر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔